الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ مرزا صاحب نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات کہی ہے، یقیناً یہ بات انتہائی گھٹیا ہے کہ صحابی کے بارے میں آپ نے یہاں تک کہا کہ یہ آپ صحابی کو کمزور مسلمان کہہ سکتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، جبکہ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ صرف جنگ جمل اور جنگ صفین کے حوالے سے جو تاریخی باتیں ہیں ان کو مد نظر رکھ کر یہ بغض اور عناد پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے یہ الفاظ اس صحابی کے بارے میں کہے گئے ہیں مرزا صاحب کی طرف سے۔ لیکن امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں جنگوں میں شریک ہونے والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اہل الجنت لقی بعضهم بعضا فلم یفر احد من احد، کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے لڑے، لیکن ان میں سے کوئی بھی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگا نہیں۔ اب یہ زبردست بات کہی امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پیچھے ہم نے آپ کو بتایا بھی ہے پچھلی ویڈیو کے اندر کہ تابعی ہیں، سکہ تابعی، انہوں نے خواب کے اندر دیکھا، ہم نے آپ کو وہ معاملہ سارا بتایا ہے کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اب سب کے سب جنتی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں جو جنگ میں شامل ہونے والے لوگ تھے وہ صحابہ کرام، وہ بھی دونوں جنگوں میں، اور دونوں ان جنگوں کے جو بھی ان جنگوں کو ہینڈل کرنے والے صحابہ کرام تھے، معانا سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ان میں شامل ہیں سب کے اندر۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا ہے، ان کا یہ قول یہ بات واضح کرتا ہے کہ سب ان جنگوں میں شمار ہونے والے سردار سے لے کر اور آخری چھوٹے سے چھوٹے کارکن تک جو صحابی ہے سب کے سب جنتی ہیں۔ مرزا صاحب کو کیا تکلیف ہے کہ صحابی رسول کے بارے میں کہیں کہ کمزور سے مسلمان ہیں، اور مرزا صاحب آگے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بیٹھے تھے، میں نے سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد میں بھی بیٹھ گیا، میں بیٹھا ہی تھا تو سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، دونوں ایک کمرے میں داخل کر کے دونوں ایک کمرے میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں ایک کمرے میں میں دیکھ رہا تھا، جلد ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور فرما رہے تھے رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ ہوا۔ اور پھر جلد ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور فرما رہے تھے کہ رب کعبہ کی قسم مجھے معاف کر دیا گیا۔ یہ بھی معجم السفر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ مرزا صاحب آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ رہتی دنیا تک، قیامت تک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صحابہ کرام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ ان کے اعمال کیا ہوں گے؟ اعمال تو ان کے ویسے کے ویسے، یعنی ان کے دنیاوی ان کے اندر اختلافات ان کے اندر پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے۔ آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو شرم نہیں، آپ کو حیا نہیں، حیا اور شرم نہیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص شرم اور حیا چھوڑ دے پھر اس کی مرضی ہے جو وہ جی چاہے وہ کرے۔ اسی طرح آپ بھی اسی طرح ہیں، جو جی چاہیں وہ کریں، صحابہ کرام کے بارے میں بولتے رہیں، کیونکہ حیا نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے۔